ٹھیک ہے مان لیا کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے مان لیا ورلڈ کپ ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی مان لیا گھر سے تیاری کر کے جانی چاہیے تھی، ٹھیک ہے یہ بھی مان لیا کہ کوئی ایک آدھا میچ ہی جیت جاتے، لیکن اب نہیں جیتے، اب آپ کر سکتے ہیں جو کر لیں، مطلب نہیں جیتے حد ہو گئی، اب بارش ہو گئی، موسم خراب ہو گیا، ورنہ ہم نے جیت جانا تھا. آپ کو پتا ہے کئی دفعہ ہم جیتتے جیتے رہ گئے کیونکہ بارش ہو گئی. اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی ٹیم ہمارے قابو آ رہی تھی تو اس دن بارش ہو گئی، اور اگر کوئی ٹیم ہمارے قابو نہیں آ رہی تھی اور ویسے ہی حالات پتلے تھے تو اس دن بارش بھی نہیں ہوئی. تو اگر اس طرح کے مسائل ہو گئے اور ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں ہم ایک بھی میچ جیتے بغیر ٹائم سے گھر آ رہے ہیں واپس ورلڈ کپ میں، یہ ہماری پرفارمنس ہے کہ ہم ورلڈ کپ کھیلنے گئے اور 0 میچ جیت کر ہم آ رہے ہیں. تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے بنگلہ دیش وغیرہ یہ وہ چھوٹی ٹیمیں ہوں گی، لیکن بس نہیں ہم جیتے، مرضی ہماری. حد ہو گئی آپ کی بات کہ جی نہیں جیتے نہیں جیتے. آپ نے ایک ہی بات پکڑی ہوئی ہے کیا کھیلنے کا مطلب صرف جیتنا ہوتا ہے؟ نہیں، کھیل تو کھیل ہوتا ہے، جیت ہار تو چلتی رہتی ہے. اب اگر ہار ہی چلتی رہتی ہے تو چلنے دیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہم جانے، ہمارا کھیل ہماری مرضی. آپ عجیب ہر معاملے میں سٹیک ہولڈر بن جاتے ہیں کہ نہیں یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا. بس ٹھیک ہے نہیں جیتے ہم، جاؤ بھاگ جاؤ. اب دعا کریں کہ یہ جو مرد حضرات کھیل رہے ہیں، چلے خواتین کے ورلڈ کپ کا تو جو بھی حال ہوا، وہ یہ نیوزی لینڈ سے میچ جیت جائیں تاکہ محسن نقوی صاحب ایک دھانسو قسم کا ٹویٹ کریں اور کہیں شرم کرو بے شرمو. یاد نہیں ہے وہ جو چھوٹے چھوٹے ملکوں سے ٹورنامنٹ نہیں کرایا تھا، عمان اور یو اے ای اور قطر جس میں شامل تھے، جس عظیم ٹورنامنٹ میں 4-5 ملکی ٹورنامنٹ تھا وہ T20 کا جو یو اے ای میں کروایا تھا، اور وہ پاکستان جیت گیا تھا اور کہا تھا کہ دیکھا اتنی بڑی سیریز 4-5 ملکوں سے ہم نے 18 میچ کھیلے اور ان میں سے ہم 10 جیت گئے. کیوں کہا تھا؟ کیونکہ وہ ساری عمان، یو اے ای، قطر اور اس طرح کی ٹیموں سے تھے. تو وہ مردوں کی ٹیم جو 72-77 سال پرانی ہے، وہ اگر چھوٹے چھوٹے ملکوں سے میچ جیت رہی ہے اور بڑوں بڑوں سے ہار رہی ہے تو بس شکر کریں. اب نیوزی لینڈ سے، اب یہ ساؤتھ افریقہ سے ایک میچ ٹیسٹ میچ جیت گئے نا، اللہ کرے دوسرا بھی جیت جائے تو یہ اب اگلے 10 ایک سال کے لیے کافی ہے شور مچانے کے لیے کہ دیکھا ہم نے ونس اپون اے ٹائم ہم ساؤتھ افریقہ سے جیت گئے تھے. اللہ اللہ خیر صلاح، آگے ستے ہی کہنا جتنے میچ آتے رہے ہم دھڑا دھڑ ہارتے رہیں گے. کوئی انڈیا سے میچ آ جائے، کوئی انگلینڈ آسٹریلیا سے میچ آ جائے، ہماری 78 سال کی تاریخ رکھنے والی مردوں کی کرکٹ ٹیم مجال ہے کہ جیت جائے. لیکن آپ ایک کام کریں کہ آپ شکر ادا کریں گے. محسن نقوی صاحب کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں، یہ شکر ادا کرنے کے لیے کافی ہے. ایک منظور نظر آدمی کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو خود بھی پتہ ہے کہ کرکٹ ہوتی کیا ہے یا کیا نہیں ہوتی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. بس صرف یہ کہ اہل قوت کا منظور نظر آدمی ہونا چاہیے، اس کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہونا چاہیے، اس کو وزیر اعظم پاکستان ہونا چاہیے. ہر عہدے پر اہل قوت کے منظور نظر لوگوں کو ہونا چاہیے، چاہے ملک کی اکانومی سے لے کے کرکٹ تک ہر معاملے میں بھٹا بیٹھتا رہے. لیکن ہم نے جنگ تو جیتی ہے نا، ہندوستان سے جنگ جیتی، اس کے بعد افغانستان سے جنگ جیتی ہے. بس باقی تمام معاملوں میں ہم ہارتے چلے جائیں کیونکہ ہم نے ایک طاقتور ادارہ بنا لیا ہے الحمدللہ، اور اس نے اپنی طاقت کو ایکسرسائز بھی کر کے دکھا دیا ہے. پہلے آپ اس پر الزام لگاتے تھے کہ اسے سوائے سیاست میں میوزیکل چیئر کروانے کے کچھ نہیں آتا، لیکن اب تو اس نے دیکھیں جنگیں جیت کر دکھا دی ہیں. اب اس ادارے کی مضبوط بننے کی کاسٹ پر اگر پورا ملک اور اس کا ہر ادارہ تباہ ہو گیا ہے، اگر وہ پولیس کے آئی جیز تک کو اٹھا کر لے جاتے رہے ہیں ماضی میں، وہ یاد ہوگا نا آپ کو جذباتی شہری والا معاملہ، کراچی کیپٹن صفدر والا معاملہ جو بائی جی سندھ اٹھا کر غائب کر دیے گئے تھے. ایس سی سی پی کے چیئرمین جو وہ کوئی افسر تھے، چیئرمین نہیں، وہ جو شمالی علاقہ جات کی سیر پہ چلے گئے تھے باجوہ صاحب کی پراپرٹیز کی تفصیلات احمد نورانی کو دینے کی پاداش میں، یا اب جو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی ہے کچھ، وہ اس کے جو 7 افسران ہیں وہ اگر غائب ہیں، یہ تو ہوتے رہے غائب. یہ سب معمولی باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ ایک ادارہ ہم نے مضبوط بنا لیا ہے اور اس کا کام ہے جنگیں جیتنا، اور اس نے جنگیں جیت کر بھی دکھا دی ہیں، اور اس کی پاداش میں اب ہمیں ڈیفنس کی ایگریمنٹ بھی مل رہے ہیں سعودی عرب سے بھی. اب ادھر وزیر اعظم جا رہے ہیں، کل کو ہو سکتا ہے کچھ 4 پیسے بھی مل جائیں. تو بس یہ کافی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کر لی ہے، بلے بلے ہو رہی ہے، اللہ اللہ خیر صلاح. تو یہ کافی ہے کہ ہماری ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہو رہی ہے، ہمارا سعودی عرب سے ڈیفنس ڈیل ہو رہی ہے. ہم ڈیفنس کے معاملات میں تو اچھے چل رہے ہیں نا. باقی پورا ملک کرکٹ سے لے کر معیشت تک اور صحت سے لے کے تعلیم تک تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، روبہ زوال ہو جائے، جو احتجاج کرنے نکلے سیدھی گولیاں لگیں، عدالتیں انصاف نہ دیں،
یہ سارے معاملات میٹر نہیں کرتے. کرکٹ شرکٹ تو بالکل ہی میٹر نہیں کرتا, بالکل اگنور پہ لگائیں, بس شکر ادا کیا کریں.